امام فخرالدین رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں 9واں بادشاہ عادل اپنے زمانے کا مشہور بادشاہ ہے. وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کے لیے گیا اور جنگل بیابان تھے، گھنونے جنگل تھے، ساتھیوں سے بچھڑ گیا. موٹریں نہیں تھی، وائرلیس نہیں تھی، ٹیلی فون نہیں تھے. یہ نظام اس وقت کہاں تھا، سادہ نظام تھا. بادشاہ اپنے سارے وزیروں سے، سارے اہلکاروں سے ہی پھٹ گیا. گرمی کا دن ہے، ساون بھادو کا موسم ہے، سخت پیاس ہے، بڑی تکلیف ہے. چلتا چلتا سفر کرتا کرتا تھکتا مرتا پریشان ہوتا ہوتا ایک آبادی کی طرف آیا تو ٹھنڈا سانس اس نے لیا. ایک باغ میں جا نکلا اور باغ بھی اناروں کا ہے. باغ بھی اناروں کا ہے. اس باغ میں ایک نئی عمر کا لڑکا ہے. اسے کیا پتا کہ یہ بادشاہ ہے، نہ اس نے بتایا کہ میں بادشاہ ہوں. وہ کہنے لگا کہ نوجوان مجھے بڑی پیاس لگی ہے، میں مسافر ہوں، پردیسی ہوں، بھٹک گیا ہوں، راستہ بھول گیا ہوں، بڑی تکلیف اٹھا کر کے آیا ہوں، مجھے کوئی اعلیٰ درجے کی چیز پلا جو تیرے باغ میں ہو. اس نے بادشاہ کے سامنے انار کا ایک دانہ توڑا درخت سے اور اس کا رس نکالا ایک گلاس میں یا برتن میں. ایک انار جو اس نے توڑا اس سے اتنا بڑا گلاس رس کا بھر گیا. بادشاہ دیکھ رہا تھا بیٹھا ہوا، اور پھر جو اس نے پیا نا، اتنا میٹھا، اتنا خوش ذائقہ، اتنا ٹھنڈا. بادشاہ کہنے لگا یہ تو ساری عمر میں کبھی ایسا رس نہیں ملا، ایسے انار کو کبھی ساری زندگی میں نہیں کھائے، یہ تو کوئی نرالا ہی اسپیشل ہے باغ. کمال ہے بھائی، ہم بادشاہ ہو کر کے سوکھے پوکے کھاتے ہیں، یہ دیہاتی ہو کر ایسے انار کھاتے ہیں. میں تو بادشاہ ہوں، ابھی گھر جا کر آرڈر کروں گا، یہ باغ ہم اس سے چھین لیں گے، قبضے میں لے لیں گے. اور دیہاتی ہو کر ایسے انار کھائے. اللہ غنی. بیٹھا رہا، کچھ دیر آرام کیا، سست آیا. اس نوجوان سے کہنے لگا کہ لو بھائی میں چلتا ہوں، ایک گلاس اور ایسا ہی پلا دے. اس نے کہا بہت اچھا جی. اس نے ایک انار کا دانہ اسی پیڑ سے توڑا اور جب نچوڑا تو پہلے انار کی بنسبت 8واں حصہ رس نکلا. 8واں حصہ رس نکلا. اور جب بادشاہ کو دیا تو ذائقہ بھی خراب، لذت بھی خراب، رنگ بھی بگڑ گیا. وہ کہنے لگا کہ رے دوسرا گلاس مانگ لیا اس وجہ سے ہی کہیں غلط پیڑ کا لا کے دے دیا. وہ جو پہلا گلاس دیا تھا وہ کو تم نے اسپیشل درخت رکھا ہوا ہے، اسپیشل پیڑ رکھا ہوا ہے، یا اور کہیں سوکھے نار کا لا کے دے دیا. وہ نوجوان کہنے لگا مسافر جی اللہ پاک کی قسم ہے، درخت تو کیا میں نے تو ٹہنی بھی نہیں بدلی. میں نے تو شاخ بھی نہیں بدلی. جہاں سے پہلا انار لایا تھا بالکل اس کی ساتھ کا لایا ہوں. شاخ وہی، پیڑ وہی، باغ وہی، میرا ہاتھ وہی، گلاس وہی، برتن وہی. بادشاہ پھر بادشاہ ہوا کرتے ہیں نا. کہنے لگا پھر کچھ بھی نہیں بدلا، پیڑ وہی ہے، درخت وہی ہے، شاخ وہی ہے، ٹہنی وہی ہے، گلاس وہی ہے، تیرا توڑنے نچوڑنے والا ہاتھ وہی ہے. ارے ذائقہ بھی، خوشبو بھی، رنگت بھی، مزہ بھی اور رس کا کافی ہونا بھی، ساری چیزیں کیوں برباد ہو گئی؟ یہ ساری چیزوں کا کیوں بیڑا غرق ہو گیا؟ اس باغ کے مالک کا نوجوان معصوم بچہ کہتا ہے
مسافر جی ایسا معلوم ہوتا ہے اس ملک کے بادشاہ کے دل میں فرق آ گیا. اب بادشاہ کہاں رہتا ہے تمہارا؟ کہ فلانے شہر میں. وہاں بیٹھے دل میں فرق آیا کہ ہاں. تجھے کیسے پتا چلا؟ اب میں اگلی بات بتاؤں نا. خدا کی قسم اگر تم عربی سمجھو اور تمہارے دلوں میں سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہو، خدا کی قسم تمہارے جگر پھٹ جائے. راجا اتنا شدید دھواں رکھتا ہے کہ باغ کا رس بھی جل گیا، خوشبو بھی جل گئی، لذت بھی جل گئی. او مالک جب میں ظلم کر بیٹھوں گا تو کیا بنے گی؟ ابھی تو میں نے ارادہ کیا ہے صرف، اور جب یہ ظلم ڈھا دوں گا، جب یہ ظلم کر بیٹھوں گا، پھر کیا تو اس مخلوق کا بنے گا اور کیا میرا بنے گا. توبہ کی